कहते थोड़े होंगे, ये तो काफ़ी सारे हैं। 85 आ गए हैं। बैठो। नहीं, मैं कहते थे खुदाम में चले गए हैं, तो अतफाल में भी काफ़ी हैं। जी हजूर, इस वक्त 100 बच्चे हैं जो इस क्लास में हैं। तो उनमें से नासरात तो सिर्फ रह गई है 40-50 आपकी, तो फिर काफ़ी तो ज़्यादा है। हमारी भी क्लास में 200 बच्चे चले गए ऊपर वाली क्लास में। चलो अच्छा हो गया जी। नसर अहमद अरशद साहब, तुम कब 15 साल के हो गए? हाँ जी, 15 साल के नहीं हुए अभी? हमने अभी 13 साल का। अच्छा, चलो फिर कद लंबा हो गया। तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار। दोबारा पढ़ो इसको। कहाँ से? युजिबुल ज़र्रा يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अल-फतह आयत 29-30। ये जो पढ़ा था तुमने, युजिबुल ज़र्रा है हैं? हाँ जी। एन जो है ना ज़र्रा के साथ लगती है। ले यगीज़ा पहले इस तरह लग रहा था, ज़र्रा अलहदा पढ़ दिया, अले यगीज़ा पढ़ रहे तुम। ज़र्रा ले यगीज़ा, ठीक है, वो अलहदा लफ्ज़ है, वो अलहदा लफ्ज़ है। ठीक है। एन जो है ज़रा के साथ लगती है, एन ले यगीज़ के साथ नहीं लगती। अच्छा जी, तर्जुमा नवीद मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، پھر مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے. محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے. یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے، پھر اس سے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنی ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے. اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے. اچھا، جزاک اللہ. جی وقار احمد صاحب حدیث پڑھو. السلام علیکم حضور. اچھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی. صحیح بخاری کتاب ابو المناقب باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی عمر سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر تھے، لیکن وہ تو دوست سے بڑھ کر میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں. جزاک اللہ. پچھلی دفعہ جو اس نے سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ کے بھائی کا، ہم ادھر ادھر کے حوالے دیکھتے رہے. آپ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، کشتی نو اور چشمہ مسیح میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. تو اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کے بھائی تھے. جی سب کے نام بھی 4 بھائی اور 2 بہنیں، اور ایک انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے اس میں نام بھی ہیں. اسی دن یہ صاحب چشمہ مسیح کے حوالے سے اپنی رائے خدا میں باتیں بھی کر رہے تھے. تم لوگوں نے تیاری کی، تم نے بھی اڑا دیا. نہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھا، مجھے پھر مبشر کالوں سے نے لکھا کہ 2 جگہ والے ہیں. خیر اس کی تفصیل تو اس کلاس میں جو آئندہ آئے گی اسی میں بتائیں گے. اور میں نے کہا جو پتہ تھا کہ ہیں والے. جی وہ حضور نے کتاب پیش کر دی ہے آج، اور اس کا جتنا بھی خلاصہ ہے ان کی ساری نہیں، بلکہ اس میں چشمہ مسیح میں نے نشان بھی لگائے ہوئے تھے، لیکن اس وقت موقع پہ موجود نہیں رہا. جی مستحضر نہیں ہوا. جی تو ان کی لائف کا سارا خلاصہ جو ہے شروع سے آخر تک میں نے وہ منگوایا یہ حوالہ، اصل حوالہ انسائکلوپیڈیا کا یہودیوں کی جو ہے. جی وہ اپوسٹلسٹک ہسٹری آف دی ارلی کرسچنس ہے، وہ کتابیں منگوائی گئی ہیں. جس کا حوالے میں ہم نے جو حوالہ لکھا ہے اس کا نام اور ہے. وہ اس کا نام ہے اپوسٹلسٹک ریکارڈز آف دا ارلی کرسچینٹی بائی گائلز، ڈی ایف گائلز. تو وہ میں نے بھی منگوائی ہے کتاب. میں نے کہا تھا پتہ کریں. ہاں غالباً کل مل جائے گی. کل اصل حوالہ بھی پتہ لگ جائے. حوالہ تو بہرحال ٹھیک ہی ہوگا، نے لکھا ہے. اصل میں ہمیں پہلے جانا ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ہے، اور میں یہی کرتا ہوں جی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے اگر قرآن حدیث کا کہیں سے نہیں ملتا تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ اس کی وضاحت مل جاتی ہے پھر باقی جگہ سے. تو پتہ نہیں کیوں نہیں، نہ آس پاس کے ذہن میں آیا، نہ آپ کے ذہن میں آیا، نہ میرے ذہن میں آیا. حالانکہ انہوں نے اس دن شام کو تیاری بھی کی ہوئی تھی چشمہ مسیح کی. اس دن چشمہ مسیح کا سوال تھا نا. بہرحال وہ تو اصلاح ہو جائے گی. اس کی تفصیلی حوالے وغیرہ پڑھ دوں گا میں اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے. جو بڑے لڑکوں کی ہوگی. جی ملفوظات نایاب.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. پھر عزا وجل نے حضرت ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مدح میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں. جب تو انہیں دیکھے گا انہیں شرک سے پاک اور اللہ کا مطیع پائے گا. وہ اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں رہتے ہیں. ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعے موجود ہے. یہ ان کی حالات تورات میں بیان ہوئی ہے اور انجیل میں ان کی حالت یوں بیان ہے کہ وہ کھیتی کی طرح ہوں گے جس نے پہلے تو اپنی رویدگی نکالی پھر اس کو آسمانی اور زمینی غذا کے ذریعے مضبوط کیا اور وہ رویدگی زمیندار کو پسند آنے لگ گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفار ان کو دیکھ دیکھ کر جلیں گے. دیکھو اس آیت میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کا نام کافر رکھا ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس نے صحابہ سے دشمنی کی. بس اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں سے بچو جو صحابہ سے دشمنی کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں. سر الخلافہ کے عربی متن کا ترجمہ. تم صبح نماز کے وقت سے اٹھے ہوئے سوئے نہیں پھر حسان؟ نماز پہ نہیں اٹھے تھے؟ کتنے بجے اٹھے تھے؟ جاگے تھے. اردو صحیح اردو یہ جاگنا یا اٹھ بیٹھنا. اٹھنا اردو محاورہ نہیں. اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا آسمان پہ. 11 بجے؟ تو پھر تمہاری آنکھوں میں نیند کو اتنی بھری ہوئی ہے. رات کمپیوٹر پہ کھیلتے رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا 12 سال تک کے خاص طور پہ ان کو کم از کم 9 سے 11 گھنٹے سونا چاہیے نہیں تو وہ موٹے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر جاگتے رہیں گے تو کھاتے بھی رہیں گے تو پھر ان کے پڑھائی میں بھی توجہ نہیں رہتی. چڑچڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اپنی نیند جو ہے نا کم از کم 10-11 گھنٹے پوری کیا کرو. اور اس کے بعد پڑھا کرو بجائے کمپیوٹر پہ بیٹھنے کے یا اٹھ پٹانگ ٹی وی پہ فلمیں دیکھنے کے یا کارٹون دیکھنے کے.